السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت دہم کی درسی کتاب میں دی گئی حمد کے شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے، اور یہ شعر ہے: تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ حوالہ شعر ہے، شاعر کا نام ہے امیر مینائی اور نظم حمد ہے۔ اگر شعر کو دیکھیں تو بڑے واضح اس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تنہائی میں بھی ہے، جب انسان اکیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، تو وہاں پر بھی تو ہوتا ہے، اور تو ہر جگہ موجود ہے، اور تو کہیں پر چھپا ہوا ہے، تیری ذات پوشیدہ ہے، اور کہیں تیری ذات بہت واضح اور عیاں اس کی نشانیاں نظر آ جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی جانب۔ شاعر امیر مینائی اپنے حمد کے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رب کائنات، جب میں اکیلا اور تنہا ہوتا ہوں تو صرف تو میرے پاس ہوتا ہے، یعنی جہاں کوئی نہیں وہاں رب ہے، اور جب میں لوگوں کے بیچ میں محفل میں ہوں تب بھی تو میرے ساتھ ہوتا ہے، یعنی تو ہر جگہ موجود ہے، اور ظاہر تیری ذات پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہے، مگر ہر چیز میں تیری موجودگی کی جھلک ہے۔ اور یہ مفہوم کے بعد تھوڑی سی جو ہے وہ شاعر کا تعارف ضرور لکھا کریں، اس سے ایک تو آپ کی تشریح میں تھوڑی طوالت آ جاتی ہے، اور دوسرا شاعر کا ذکر آتا ہے، اس کو بھی خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ تو شاعر امیر مینائی نے موزون طبع میں علمی استعداد کی بدولت شعر گوئی میں کمال حاصل کیا، اور رامپور کی شاعرانہ صحبتوں میں اس فن کو مزید جلا ملی۔ اس شعر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اور انسان تنہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے، اور جب ہم خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں تو وہاں ہمارے ساتھ صرف ہمارا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ کسی حالت میں بھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لیکن بظاہر ہمیں اللہ تعالیٰ کہیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنی قدرت کی بنائی ہوئی ہر چیز میں نظر آتا ہے، یعنی کھلتے پھول اور بہتے جھرنے بتاتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ شکریہ۔